सुगरगस से चौकर उठी, सुगरगस से चौकर उठी, बोली सर को पीटती हुई, बोली सर को पीटती हुई कि हाय मेरी नींद उड़ गई, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। तो देखा आज मैंने कैसा ख्वाब, रेत पड़ पड़े हैं कुछ गुलाब, देखा आज मैंने कैसा ख्वाब, रेत पर पड़े हैं कुछ गुलाब, चुन रहे हैं जिनको बूतुराब, खून रो रहा है आफताब, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। एक तरफ अलम है क़ौम तर, झुक गई है शाह की कमर, अरे जा रही है जिस तरफ नजर, बीबियाँ खड़ी हैं नंगे सर, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। हाय हाय कासिमे जवां, बैन कर रही है जिसकी माँ, हिल गई ज़मीं और आसमां, तोड़ी जब दुल्हन ने चूड़ियाँ, हाय मेरी नींद उड़ गई, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। एक बच्ची सी नए पदर, ढूंढती रही इधर उधर, एक बच्ची सी नए पदर, ढूंढती रही इधर उधर, तो बाप सो रहा था खाक पर, जिसके तन से कट चुका था सर, हाय मेरी नींद उड़ गई, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। तो देखा आज मैंने ऐसा ख्वाब, रेत पर पड़े हैं कुछ गुलाब, देखा आज मैंने ऐसा ख्वाब, रेत पर पड़े हैं कुछ गुलाब,
جن کو چن رہے ہیں وہ تراب، خون رو رہا ہے آفتاب، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو۔ قید ہیں رسول زادیاں، ہاتھ میں بندھی ہے رسیاں، قید ہیں رسول زادیاں، ہاتھ میں بندھی ہے رسیاں، تو بے کجاو ہیں ہماریاں، خون رو رہا ہے سارباں، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو۔ خواب یہ بڑا عجیب تھا، بادشاہ دی غریب تھا، خواب یہ بڑا عجیب تھا، بادشاہ دی غریب تھا، کیا یہی میرا نصیب تھا، بے کفن میرا طبیب تھا، ہائے میری نیند اڑ گئی، ہائے میری نیند اڑ گئی، میرے بابا خیریت سے ہو، میرے بابا خیریت سے ہو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد، طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذا حسین فعارفوا صلوات محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سلسلہ اشرف مجالس کی یہ چوتھی مجلس آپ حضرات کے سماعت کو نظر ہے۔ خدا نے توفیق دی ہم سب کو بہرحال جس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کی مجلس برپا کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے، اور شہزاد پر بیٹھ کر اس کا بھی یہ بھی خصوصی دعا کیجیے تاکہ جیسے ہر سال ہم مولا کی عزاداری کرتے تھے
اسی طریقے سے اس سال بھی اربعین اور عاشورے میں مولا کی عزاداری کر سکیں. آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے نا؟ تو بہت مشکل نہیں ہے مائک کا، کہ جتنا سلو آواز ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ مسائل بن جائیں. ایسا نگرامی جلدی جلدی 2-3 باتیں آپ حضرات سن لیجیے. پہلے لفظ سے جڑے رہیے گا. کل بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسے پہچانوا سکیں. خدا کی معرفت کے لیے، خدا کو پہچانوانے کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ 4 معصومین علیہ السلام ہیں جو اس دنیا میں خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے. جلدی جلدی سنیے گا. آپ کو بتا دیں کہ روز ایک جیسا معاملہ نہیں رہے گا. کسی دن کچھ باتیں کبھی بھی ہو جائیں گی اور کسی دن جو آپ سننا چاہتے ہیں جیسے بھی. لیکن دیکھیے مجلس ہوتی ہے. میرا اپنا مزاج ہے، میں ہر طریقے سے اس کو سجا کے چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک بات پہنچ جائے. آج جو بات آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ کہ جب کچھ لوگ اس دنیا میں خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے اور خدا نے کہا میں نے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ مجھے پہچانوا دیں، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہچانوایا یا نہیں پہچانوایا؟ انہوں نے پہچانوایا یا نہیں پہچانوایا؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں پہچانوایا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ذمہ کوئی کام ملتا ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، ہمیں 10 بجے یہاں پہنچنا ہے. تھوڑا سا چھیڑا نگر میں ٹرافک ہو گیا بارش کی وجہ سے، 2 منٹ لیٹ ہو گئے، اوپر نیچے ہونے لگے، منظر کا فون آنے لگے. کیوں؟ کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں 10 بجے یہاں پہنچنا ہے. چھوٹی ذمہ داری ہے، 2-4 منٹ آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں. ذمہ داری ہے تو ہمیں پہنچنا ہے کسی بھی صورت میں. تو جس کے ذمہ بھی جو کام ہوگا وہ کام کرے گا. اہل بیت کے ذمہ یہ تھا کہ وہ خدا کو پہچانوائیں. آل محمد کے ذمہ یہ کام تھا کہ خدا کو پہچانوائیں. اب سنیے، ہمارے ذمہ بھی ایک کام ہے. آج کی مجلس اسی طریقے سے آگے جائے گی. آل محمد کے ذمہ کام کیا تھا؟ خدا کو. ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم لوگوں تک اہل بیت کو پہچانوائیں. بس یہی سنیے گا، یہی بات. اب ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو پہچانوائیں. اچھا، جب اہل بیت نے خدا کو پہچانوایا تو وہ پہلے پہچان کے آئے تھے یا یہاں آ کے پہچانے؟ وہ پہچان کے آئے تھے تو پہچانوائے. یہ فرش عزا اور یہ مجلس حسین اسی لیے ہے تاکہ ہم یہاں سے حسین کو سمجھیں اور باہر جا کے لوگوں کو حسین سمجھائیں. اور فرمائیں یہاں پر حسین کو سمجھیں اور باہر جا کے حسین کو سمجھائیں. کیسے؟ وہ کیسے سنیے، جتنی دیر گفتگو چلی جائے بس برداشت کیجیے گا، سنیے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سنیے گا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو سمجھیں. ہم امام حسین، حدیث کیا ہے؟ ھذا حسین الفارق، یہ حسین ہے، ان کی معرفت حاصل کرو. یہ حسین ہے، انہیں پہچانو. یہی ہے نا؟ تو اب ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم معرفت حاصل کریں. ہماری ذمہ داری. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی گیٹ پہ نہ بیٹھے، تھوڑا آگے آ جائیں. دروازے پہ ہی نہ بیٹھے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. نہیں کڑی مت لگاؤ، کوئی نہ کوئی آگے جائے. ایک بار اور صلوات پڑھیں. سنیے گا، مشکل کیا ہے؟ اگر ہم خود نہیں سمجھیں گے تو ہم کہاں سے جیسے جا کے باہر امام حسین کو سمجھائیں گے؟ ہم کیسے لوگوں کو حسین سمجھائیں گے؟ صرف آ کے مجلس میں ہم بیٹھ جائیں یہ کافی نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے. لہذا اس کے لیے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک فریم میں رکھیں. تصویر ہماری فریم میں بہت اچھی لگتی ہے، گھر کے اندر سجا لیتے ہیں اپنی تصویر، اور اب تو ہم کچھ ہوتے ہیں تصویر کچھ ہوتی ہے. فوٹو شاپ کا کمال ہے، ہوتا ہے ساری چیزیں. فوٹو شاپ کیا کرتا ہے؟ سن لیجیے، آپ کالے ہیں آپ کو گورا بنا دیتا ہے. سر پہ بال نہیں ہے وہ کاتے ہیں. آدھار کارڈ دیکھو اور فوٹو شاپ سے گھر کا فوٹو دیکھو تو عجیب لگتا ہے. بالکل دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ فوٹو شاپ کیا کرتا ہے؟ آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے.
اچھا جب وہ آپ کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے تو کبھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور کبھی اس تصویر کو دیکھیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں فوٹو شاپ کا کہ نہیں؟ یار اگر فوٹو شاپ نہ ہوتا تو میں تو کالا ہی رہتا. فوٹو شاپ نے مجھے گورا بنا دیا. بھائی یہ جو مجلس ہے نا آپ اسی طریقے سے اس کو بھی سمجھیں. شکریہ ادا کیا کیجئے فرش اعضا کا کہ آپ فرش اعضا پر آ گئے تو آپ کا کردار بلند ہو گیا. اگر ہم فرش اعضا پر نہ آتے تو جیسے بد کردار باہر گھوم رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی گھوما کرتے دوسرے افراد کی طرح. ہم نے اپنے آپ کو جو بدلا ہے فرش اعضا کی بنا پر. یہ فرش اعضا پہ ایک قسم کا فوٹو شاپ نہیں ہے بلکہ اصل میں کیریکٹر کو تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اور سنیے ایک حدیث سناتا ہوں. ایک دن جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر اور جانے کے بعد جناب موسیٰ نے پروردگار میں نے سنا ہے کہ تو نے امت محمد عربی کو تمام امتوں میں فضیلت دی ہے. کہا ہاں دی تو ہے. کیوں؟ کہ اگر کسی کو کوئی بات ہے کسی کو کچھ فضیلت ملی ہے تو وجہ پتہ ہونی چاہیے کہ کیوں فضیلت دی ہے. بھائی تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ امت محمد عربی کو انہیں اگر فضیلت دی ہے تو وجہ کیا ہے, کیوں فضیلت دی؟ اللہ نے کہا ہم نے امت محمد عربی کو 10 چیزیں ایک ساتھ عطا کی. کسی نبی کی امت کو یہ 10 چیزیں ایک ساتھ نہیں ملی ہیں. اب وہ 10 چیزیں سنیے. میں چاہوں تو یہ 10 چیزیں 10 مجلس میں پڑھوں. آپ کیا 5 منٹ میں سنا کے چلا جاؤں گا. سن لیجیے 10 چیزیں ہم نے امت محمد عربی کو یعنی 10 کوالٹی رکھی اس امت کے اندر. کوالٹی گئی فضیلت گئی. اپنے سے کون ہے جو صاحب فضیلت نہیں رہنا چاہتا؟ ہمیں سے کون ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے یار میرے اندر کوئی کوالٹی ہو. اللہ نے 10 کوالٹی ہمیں دی ہے, اب ہمیں اسے مینٹین کر کے رکھنا ہے بس. جناب موسیٰ سے جبریل نے کہا کہ امت محمد عربی کو 10 چیزیں ہم نے ایک ساتھ عطا کی ہیں. یہ 10 چیز جس کا حافظہ مضبوط ہو وہ لکھ لے, جس کا حافظہ کمزور ہو وہ ریکارڈ کر لے, یاد کر لے. جو کچھ جسے کرنا ہے یاد کر لو, لکھ لو, ریکارڈ کر لو. مگر اپنے ہاں اچھا یہ لائیو تو نہیں ہے نا, ہاں تب ٹھیک ہے ریکارڈ کر لو. ریکارڈ ہے 10 چیزیں ایک ساتھ. دیکھیے آپ کو بتا دوں کئی شبوں کی محنت ہوتی ہے جو ہم لوگ 15 منٹ میں آپ تک پہنچا دیتے ہیں. کئی شب محنت کر کے کتاب سے جوس نکال کے اس کا عرق نکال کے آپ حضرات تک سنیے گا. 10 چیزیں ہم نے امت محمد عربی کو ایک ساتھ دی ہے. کسی نبی کی امت کو یہ 10 چیز ایک ساتھ نہیں دی تھی. اور وہ 10 چیز نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, علم, نماز جماعت, نماز جمعہ, قرآن, عاشورہ. 10 ہو گئی. 9 تو نہیں گنائی میں نے, 10 برابر آپ نے گنی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, علم, نماز جماعت, نماز جمعہ, قرآن, عاشورہ. 10 چیزیں ہوئی برابر 10 ہو گئی نا. 9 تو نہیں ہے, 10 چیزیں. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ساری چیزیں جناب جبریل نے موسیٰ کو, اب تو مجھے بھی آتا ہے, قرآن مجھ پہ نازل نہیں ہوا تو مجھے آتا نہیں ہے, اور عاشورہ میں جانتا نہیں یہ کیا ہے. اچھا اگر آپ تھوڑا سا موڈ بنائے ہو مجلس سننے کا تو ایک لفظ سن لیجیے. جناب موسیٰ کو قرآن اس لیے نہیں آتا تھا اس لیے کہ قرآن ان پہ نازل نہیں ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے, اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ان کو قرآن اس لیے نہیں آتا تھا کہ قرآن ان پر نازل نہیں ہوا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ 16 رجب المرجب کو پیغمبر اکرم کے دست مبارک پر ایک علی نام کا بچہ ہے 3 دن کا, جو توریت بھی پڑھتا ہے, زبور بھی پڑھتا ہے, انجیل بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے. غور ہی نہیں کر رہے. توریت بھی پڑھتا ہے, زبور بھی پڑھتا ہے, انجیل بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے. موسیٰ پر قرآن نازل نہیں ہوا تو موسیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. علی توریت بھی سنا رہے ہیں, زبور بھی سنا رہے ہیں, انجیل بھی سنا رہے ہیں, قرآن بھی سنا رہے ہیں. تو آپ 2 میں سے ایک بات تو ماننا پڑ جائے گی نا. یا یہ مانو کہ یہ چاروں کتاب علی پر نازل ہوئی تھی اس لیے انہیں معلوم تھا, یا یہ مانو کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی کتابوں کا
3 दिन की उम्र में अली मुतालिया कर रहे थे। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद मेरे अपने कोई इसमें बात नहीं सब मेरे भाई। सुबह से ये चौथी मजलिस है, अभी एक और पढ़ना है, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा बस, वरना ऐसा ना हो मेहनत मेरी ज़ाया ना होने पाए, तो बने रहिएगा आप। अब अगर किसी ने जानबूझ के नमाज छोड़ दी फजीलत गई, जानबूझ के रोज़ा छोड़ दिया फजीलत गई, जानबूझ के हज छोड़ दिया फजीलत गई, जानबूझ के जिहाद छोड़ दिया फजीलत गई, जानबूझ के इल्म छोड़ दिया फजीलत गई, जानबूझ के नमाज जमात छोड़ दी फजीलत गई, जानबूझ के नमाज जुमा छोड़ दी फजीलत गई, जानबूझ के तिलावत कुरान छोड़ दी फजीलत गई, जानबूझ के मजलिस छोड़ दी फजीलत गई। फजीलत जानबूझ के अगर छोड़ दी तो गई, तो बक़िया सारी उम्मतों में हम इसमें कोई फ़र्क ही नहीं रही। लिहाजा कोशिश कीजिएगा ये 10 चीज़ें हमसे मिस ना होने पाए, ये 10 चीज़ें हमसे मिस ना हो, ना नमाज मिस हो, ना रोज़ा मिस हो, ये सारी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, हम इसे लेकर आए। अब आइए बात को आगे बढ़ाएं। हमारी जिम्मेदारी, जब ये 10 चीज़ें हम अमल करने लगेंगे ना, तो फिर जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे किरदार से खुशबू आएगी, अब हमारा कैरेक्टर महकेगा, अब हमारा किरदार, चूंकि हमें दुनिया को बताना है कि अहले बैत है क्या, यह है हमारी जिम्मेदारी। कैसे? अब बताता हूँ कैसे। जो बच्चे हमारे छोटे भाई है, भतीजे हैं, सब स्कूल जाते हैं, रिफ्लेक्शन जाते हैं, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है रिफ्लेक्शन, हम तो उर्दू मीडियम में पढ़े हुए हैं, निशाद भाई रिफ्लेक्शन का उर्दू तर्जुमा क्या है? अरे आप तो हमसे 1 साल सीनियर थे। रोज कहाँ है? सब 7 किलो। रिफ्लेक्शन का उर्दू में कहते हैं कुव्वत इनेकास। तो साहब ये तो रिफ्लेक्शन से भी मुश्किल हो गया ना, कुव्वत इनेकास। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप सब समझ जाएंगे। ये अगर दिन में मजलिस होती तो यहाँ पे धूप आती, यहाँ पे अंदर धूप आ सकती थी? नहीं आ सकती। कैसे आएगी भाई? मंजर तुम कह रहे हो हाँ आएगी, कैसे आएगी? छत है ना, तो धूप कैसे आएगी? कह रहे हो हाँ आएगी। अरे दिन में अगर मजलिस होती, यहाँ आती, धूप नहीं आती। क्या कोई तरीका है कि जिसके जरिए से यहाँ पर दिन में धूप आ जाए? तवज्जो करें, कोई तरीका है कि दिन में ये छत टूटनी नहीं चाहिए साहब, बहुत मेहनत से बनी है, ये छत नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन धूप यहाँ पे आ जाए, है कोई तरीका? कौन सा तरीका है? रिफ्लेक्शन है, वही रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन? आप बाहर खड़े हो जाएं जहां पे सूरज है, एक हाथ में शीशा ले लें, एक हाथ में शीशा ले लें और वहां पर शीशे को थोड़ा सा क्रॉस करें, तो वो शीशा वहां से रोशनी लेगा, यहां रोशनी देगा। नहीं, यहाँ पर बच्चे ही नहीं गए। होता है ये, किया है ना सबने। शीशा वहां से रोशनी लेता है, यहां रोशनी देता है। इसी को उर्दू में कुव्वत इनेकास कहते हैं, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के जरिए से वो धूप यहां पर आई, काम किया ना शीशे ने। होता है, सबने देखा है, नहीं किया होगा कल करके देख लेना। लेकिन अब इस जुमले में तवज्जो चाहूंगा, लेकिन अगर उस शीशे पर मट्टी है, धूल है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। अल्लाह, मैं कैसे बाप तक जुमला समझाऊं? अगर उस पर धूल है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो धूप लेकर इधर नहीं भेजेगा, इसलिए कि धूल न उधर से रोशनी ले पाएगी न इधर से रोशनी दे पाएगी। लिहाजा रिफ्लेक्शन के लिए आईने का साफ होना जरूरी है। भाई यही हाल यहाँ भी है कि अहले बैत है नूर, हमें इस नूर को दूसरों तक पहुँचाना है। लिहाजा हमारे दिल पर कोई धूल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे दिल पर कोई धूल होगी तो न वहाँ से नूर ले पाएंगे न यहाँ नूर दे पाएंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। मजलिस सख्त तो नहीं हो गई थी,
ایسا بولیے وہ سخت میں نے پڑھ دی یہ بات پہنچ گئی نا. صلوات پڑھے محمد یہ صاحب ہم بہت سخت مجلس پڑھتے نہیں ہیں اس لیے کہ آتی نہیں. تو سیدھے سیدھے لفظوں میں اگر ایک دو لفظ اشراق بھائی کو نہیں آیا قوت انعکاس تو ہم کیا کریں, ہم تو ہم سے سینئر تھے. اسما ایک بات یہ بھی اچھی بات انہوں نے کہی ہے, بہت اچھی بات کہی ہے. انہوں نے اشارہ کیا ہم سب کے ساتھ میں, انہوں نے کہا کہ اس میں اب وہ اس چیز سے الگ ہو گئے. ایک عمر تھی پڑھائی کی, اب وہ بیچارے کام میں لگ گئے, ہم ابھی اس میں لگے ہوئے ہیں. ہماری پڑھائی ختم نہیں ہوئی اب تک, لہٰذا وہ تازہ رہتا ہے, تازہ رہتا ہے. اب پھر میں ایک جملہ کہوں گا, لہٰذا جو پڑھائی سے ہر آدمی دور ہوتا ہے جب کام دھندے پہ لگ جاتا ہے. جو میرے ساتھ کے افراد ہیں کسی زمانے میں مجھ سے بہت اچھے تھے, کہا گیا افروز نہیں ہے آج, بہت اچھے رینکر تھے, بہت ہم لوگ تو ان کے پیچھے تھے, وہ رینکر تھے. لیکن اب کیا ہے, آدمی جب کام دھندے پہ لگ جاتا ہے تو وہ پڑھائی سے تھوڑا سا دور ہو گیا. تو اب وہ جس فیلڈ میں ہے, اب اشراق بھائی سے پوچھو ٹرنر کا کام تو سب بتائیں گے کیسے کام ہوتا ہے. تو نہیں, جو چیز ہے جو جس کا ہے معاملہ وہ اس میں بتا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک جملہ پھر کہوں گا, یعنی جس چیز سے آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں گے, لاکھ یاد ہو کچھ دن کے بعد بھول جائے گی, یہی ہوگا نا. لیکن اگر وہ چلتی رہے گی تو پھر انسان اسی میں غرق رہے گا, بھولے گا نہیں. شاید اسی لیے علماء نے کہا کہ 2 مہینہ 8 دن مسلسل حسین کی عزاداری کرتے رہنا تاکہ تمہاری نسلوں تک یہ پہنچتا رہے. امام نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم عاشورے کی اتنی اہمیت اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ جیسے لوگ غدیر بھول گئے کہیں عاشورہ بھی نہ بھول جائے. لہٰذا مجلسوں میں آیا کیجئے, بچوں کو لایا کیجئے, شرارت ورارت کرے کوئی مسئلہ نہیں. اب بھیا جتنے چھوٹے ہماری مجلس میں جتنی شرارت کرنا کرو جب ہم پڑھا کریں, دوسرے ذاکرین تو برا مانیں گے, ڈانٹیں گے, ایک دو لوگ تو سنا ہے ڈانٹ اٹھ کے چلے بھی گئے. ہاں صلوات پڑھیے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاؤں. دیکھیے شرارت اور چیز ہے, بدتمیزی اور چیز ہے. بچہ اگر بدتمیزی کرے تو ڈانٹنا, شرارت پہ نہیں. توجہ ہی نہیں کرتے. بچہ اگر بدتمیزی کرے تو ڈانٹیے گا, شرارت بچے نہ کریں گے تو کیا بڑا کرے گا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہماری قوم میں آج کل بڑے ہی شرارت کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. بڑے تھوڑی شرارت کریں گے, ارے بچے کی عمر ہے, اس کی شرارت کی ایک عمر ہی ہوتی ہے. بچہ نہیں شرارت کرے گا, وہ نہیں ادھر سے ادھر بھاگے گا, وہ نہیں یہ سب. ہاں اگر کوئی بچہ بدتمیزی کرے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کم سے کم ٹوکے کہ بیٹا بدتمیزی نہیں, اس لیے کہ شریف خاندان کے بچے بدتمیزی نہیں کرتے. شرارت سب کیا ہوتی ہے, شرارت کرتے تھے, شرارت کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی آئے جائے تو ہم تو ممبر پہ ڈانٹتے ہی نہیں بچوں کو, کیا ڈانٹنا. تو بچوں لے آئیے انہیں, اس لیے کہ اگر آج ہمارے بچے بھائی بچوں کو مت لے آئیے, بھگا دیجیے, تو وہ سیکھیں گے کیسے. ایک بات اور کہہ دوں, اگر یہاں پہ قسم خدا کی میں ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, بیٹھنے کی جو تہذیب ہمارے بچوں میں ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ فرش ازاں نے انہیں بیٹھنے کی تہذیب بتائی ہے, بیٹھا کیسے جاتا ہے, چلا کیسے جاتا ہے, یہ تہذیب ہماری فرش ازاں نے بیان. خیر آئیے ایک بات اور عرض کروں, صلوات پڑھیں. اب جب بات شرارت کی آ گئی ہے تو ایک لفظ سنتے چلے جائیے, چھوٹی سی بات سن لیجیے. شرارت ہم نے بھی کی ہے, شرارت آپ سب بھی کی ہے, سب کرتے ہیں شرارت. کون نہیں, بدتمیزی نہیں, شرارت. اچھا ساری شرارتیں کہاں جمع ہوتی ہے ہوتا ہے مکتب میں, اسکول میں, مدرسے میں. پورے محلے کی شرارت ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے, مکتب میں, مدرسے میں. ٹیچر بیچارہ پریشان, مولوی صاحب پریشان ہے, ادھر سے وہ چلا رہا, ادھر سے وہ. اچھا سے ہی مولوی صاحب آ گئے تو تھوڑا سا, یا مولانا, یا آپ اسکول میں سر ٹیچر سر جو بھی آ گیا, ٹھیک ہے آپ سب گفتگو کر رہا ہوں اس وقت, بات پہنچے تو بتائیے. سب بیٹھے ہوئے ہیں, سر آ گئے, اب نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے, سب بالکل اطمینان سے, اس سے جیسا کوئی شریفی نہیں, سارے بچے بالکل شرارت سے. ادھر ماسٹر صاحب باہر گئے, آپ غور کریں, ماسٹر صاحب باہر گئے اور ادھر شروع ہو گئے
اس نے اس کی دوا چھین لی، اس نے اس کا قلم توڑ دیا، اس نے اس کی پینسل چھین دی، اس نے اس کو پیچھے سے مار دیا، اس نے اس کو ادھر لگا دیا، یہ ساری چیزیں، یعنی ایک جملہ کہوں، کلاس روم ایک دہشت گردی کا ماحول بن گیا. کوئی کسی کی چیز چھین رہا ہے، کوئی کسی کا ٹفن لے کے بھاگا جا رہا ہے، کوئی کسی کا قلم لے کے بھاگا جا رہا ہے، کوئی کسی کا اریزر لے کر بھاگا جا رہا ہے. اتنے میں پیون نے آ کے کہا ماسٹر صاحب آ رہے ہیں. شانتی بالکل، اچھا میں کہہ رہا شانتی ہے، شانتی بالکل. اب سب کا قلم بھی درست، دوات بھی درست، کاپی بھی درست، ٹفن بھی درست، اطمینان سے بیٹھے ہیں. ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ جب یہ طے تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو کلاس روم میں دہشت گردی شروع ہو گئی تھی. لیکن جب یہ پتا چل گیا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے تو وہاں پر سدھار ہو گیا. عزیزان گرامی، یہی چیز ہماری زندگی بھی ہے. جن کے یہاں کسی آنے والے کا تصور نہیں ہے ان کے یہاں دہشت گردی ہے. جن کے یہاں آنے والے کا تصور ہے ان کے یہاں اطمینان ہے. صلوات پڑھیے محمد بچے مزہ لے رہے ہیں، ان کے لیے ہو گئی نا مجلس. اور فرما رہے لہذا ایک آنے والا آنے اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہی ہے وارث اعظم. جو آنے والا ہے وہی ہے منتقم خون حسین. امام حسین کے خون کا انتقام لینے والے وہی ہیں. شعر اور تو پڑھتا ہی نہیں ہوں مجلس میں، پڑھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں مجلس میں شعر یاد بھی نہیں. تقریباً ٹھیک ہے شعر ہے لیکن کہا تھا بھائی دوست نے کہ بھائی لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر، لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر. سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے. اور ابھی بھی سرخ پھریرے کا مطلب ہے ابھی تو وقت ہے. کہاں کھڑی دیکھ رہے ہو سر بات میں سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے. کوئی آئے گا. یہ جو فرش اعضا ہے نا یہ اسی لیے مولا ہم ہیں آمادہ ہیں نا، آمادہ آمادہ ہیں بالکل امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہے نا. آستین چڑھائے گے. 2 منٹ رکیے، ابھی سامادگی کی ہوا نکلے گی. ابھی اللہ کرے ابھی کانوں میں آواز گونجے گی ظہور ہو گیا. نہیں یہاں نسل بات پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ سنیے گا لالو بھائی چکی بھائی، اگر ابھی ظہور ہو گیا رشید بھائی سنیے گا ادھر سے بھی بس بھائی سنیے بھیا شبھی سنو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر ابھی یہ اعلان ہو جائے کہ ظہور ہو گیا اور مولا ذاکر نگر تشریف لا گئے، ممکن ہے نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے، ہے نا ممکن. ابھی مولا کا ظہور ہو جائے اور مولا ذاکر نگر تشریف لا رہے ہیں، ابھی ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہے گا کہ مولا میرے گھر آئے؟ یا امام والے بٹھائیں گے؟ آپ بتائیں امام والے بٹھائیں گے اپنے گھر لے جائیں گے؟ ہر آدمی کی خواہش ہے مولا میرے گھر چلیں. ایک چھوٹا سا مجھ جیسا طالب علم آتا ہے تب تو آپ لوگ چاہتے ہیں مجھ صاحب میرے یہاں چل کے ایک کپ چائے پی لیں. یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، بعد میں کبھی کسی کو پلانا ہوگا پھر. آپ بتائیں مجھے اگر مولا آ جائے تو چاہیں گے نا کہ گھر پہ آ جائیں؟ کوئی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مولا اس کے گھر پہ نہ آئے؟ ہر آدمی چاہے گا نا. امام باڑے میں تو لا کے نہیں بٹھا دیں گے گھر پہ. اب ایک جملہ کو آپ اگر مولا کو گھر پہ لے جا کے بٹھانا چاہتے ہیں بالکل لے جائیے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کے در و دیوار مولا سے باتیں کریں گے. آپ کی چوکھٹ آپ سے بولے یا نہ بولے امام سے بولے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ پکڑ کے لے کر چلے اور مولا نے کہا چلو امید ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، مثلا مثال ہے.
میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتا, بات پہ برا نہ جائے. چلو امید ہم تمہارے گھر چلتے ہیں. ہم نے کہا جی آقا تشریف لے چلیں. جیسے ہی چوکھٹ پہ پہنچے, چوکھٹ نے چلا کے کہا مولا یہاں نہ آئیے گا, اس گھر میں حرام آتا ہے. کیا سننا ہے, کیا کہ مولا یہاں نہ آئیے گا, اس گھر میں حرام آتا ہے. اچھا اگر چوکھٹ نے کچھ نہ کہا, لے جا کے ہم نے صوفے پہ بٹھا دیا. اب صوفہ چیخ کے کہے گا مولا یہاں نہ بیٹھیے, اس کا خمس نہیں نکلا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ, مولا یہاں نہ بیٹھیے, اس کا خمس نہیں نکلا ہے. توجہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے لا کر چائے پلا دی, چلیے خمس میں نکلا, چائے پلا دی. مولا اسے نہ پیجیے گا, پڑا ہے وہاں سے آیا ہوا ہے, پاک نہیں ہے, نجس ہے. آپ غور کر رہے ہیں. اچھا کچھ نہیں, سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا, نہ دروازے نے شکایت کی, نہ فرنیچر نے شکایت کی, نہ چائے نے شکایت کی. ادھر سے قرآن بولے گا, جیسے ہی امام کو دیکھے گا مولا یہ میری تلاوت نہیں کرتا تھا, مصلی کہے گا مولا یہ میرا استعمال. اب آپ سوچیں اگر آپ امام کو اپنے گھر لے کر گئے, اگر دروازے نے شکایت کی تو کیا کریں گے, صوفے نے شکایت کی تو کیا کریں گے, قرآن نے شکایت کی تو کیا کریں گے, مصلی نے شکایت کی تو کیا کریں گے. اب بتائیے کتنے تیار ہیں, اب بتائیں کتنے آمادہ ہیں امام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے. اب اب کتنے آمادہ ہیں, تو سب چپ ہو گئے. نہیں, اب اصل آمادگی یہ ہے, اصل آمادگی یہ تھوڑی ہے کہ ہم آستین چڑھائیں اور وہاں لڑائی ہوگی اور ہم چلے جائیں. ہمارے جیسے لاکھوں موجود تھے, لیکن حسین صرف 71 لے کر آئے تھے نا. یہ 71 وہ تھے کہ جن کے قول و فعل کے گواہ مصلی بھی تھا, قرآن بھی تھا. غور ہی نہیں کیا آپ نے. صلوات پڑھیں محمد. ایسے بنے, ایسے جس دن ہم ایسے بن گئے نا اس دن کام ہو گیا, ورنہ کام نہیں ہوگا. ہمارا انتظار دھرا رہ جائے گا. اگر امام ہمارے دروازے پر آئیں, ہم اپنے گھر کو اس لائق بنا لیں کہ اپنے وقت کے امام کو اپنے گھر بٹھا سکیں. بس ہو گئی اس ساتھ کی 3 محرم گزر چکے. کتنی تیزی سے یہ دن جا رہے ہیں, اور ہم سب یہاں پرسے کے لیے جمع ہو گئے. 2 سے 3 منٹ کے مصائب ہیں. ان دنوں میں کیا مصائب پڑھ رہا ہوں, جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ دن قریب آ رہا ہے کہ جب ام لیلہ کی گود اجڑ جائے گی, رباب کی آغوش سونی ہو جائے گی, حسین کی قبر جھک جائے گی, سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑنے لگیں گے, زینب کیوں نہ محمد مار دیے جائے. عزیزو 3 محرم گزر گئی. ہم اپنے نفس سے خود پوچھیں کہ ہم نے اب تک پرسہ کتنا دیا, آپ کا شہزادی کو کتنا پرسہ دیا, اور اگر نہیں تو چند دن اور رہے. شب عاشور ہے, ساری شہادتیں شب عاشور, شب عاشور ہے, رات کا سناٹا ہے. یزید کی فوج میں ایک مرد مجاہد ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے تو حسین کے خیمے سے ایک آواز پہنچتی ہے, العطش قد قتلنی, ہائے پیاس مارے ڈال گئی. حر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. حر نے سوچا اللہ, ساقی کوثر کے بچے ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اب حر بے چین ٹہلنے لگے. غلام نے پوچھا, بھائی نے پوچھا, بیٹے نے پوچھا, آقا کیا بات ہے؟ اور نے کہا اپنے کو جنت اور جہنم کے بیچ میں محسوس کر رہا ہوں. نماز صبح ہوئی, نکل پڑا یہ قافلہ, ایک چھوٹا سا قافلہ ہے 4 لوگوں کا, جو جہنم کی وادیوں سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہے. اور نے کہا اپنے بیٹے سے, دیکھو میں مجرم ہوں, آقا کی بارگاہ میں مجرم کھلے ہاتھ نہیں جاتا, میرے ہاتھ باندھ دو. اور کے ہاتھ باندھ دیے گئے.
میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو، میں آقا سے نگاہ کیسے ملاؤں؟ آنکھ پہ پٹی باندھ دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، قافلہ چل رہا تھا کہ ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تکبیر کا ہے؟ کہا آقا ہمارے استقبال کو شبیہ پیغمبر علی اکبر آ گئے۔ پھر تھوڑی دور قافلہ آگے بڑھا، پھر ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ بیٹا آپ کیا بات ہے؟ کہا ہمارے استقبال کو ابوالفضل عباس آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا آقا نفس نفیس خود تشریف لا رہے ہیں ہمارے استقبال میں۔ وہ تڑپ گیا، ایک گنہگار کو لینے کے لیے آقا حسین آ رہے ہیں۔ کتنے مجبور اور کتنے مظلوم ہو گئے حسین، اور وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ بیٹا جب آقا نزدیک آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ آقا نزدیک آئے، ان کے بیٹے نے کہا بابا منزل آ گئی ہے۔ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور حسین کے قدموں کو پکڑ لیا۔ حسین کے قدموں کو پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ حر کہتا ہے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اتنا کہہ کے خیمے کے پاس لے گئے۔ 1 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا، جس کے سمجھ میں آئے رو لینا، نہیں سمجھ میں آئے نہیں رونا، کوئی بات نہیں، سن لینا، 1 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ حر نے ایک بات کہی آقا میں نے جرم بڑا کیا ہے تو مجھے سزا بھی بڑی چاہیے۔ امام نے کہا میں نے تو معاف کر دیا۔ کہا نہیں آقا جرم میرا بڑا ہے، سزا مجھے چاہیے۔ امام نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا اس کے سامنے اگر مر جائے، کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا اگر اس کے سامنے مر جائے تو بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کہا ہاں تو نے صحیح سنا ہے، کوئی باپ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا جوان بیٹا مر جائے۔ تو ایک مرتبہ حر کہتا ہے تو آقا بس یہی سزا مجھے چاہیے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سب سے پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو میدان میں بھیجے تاکہ میں دیکھ لوں کہ جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ حسین نے منع کیا، نہ حر یہ نہیں ہو سکے گا۔ حر نے ضد کی، حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا میدان میں گیا، جام شہادت نوش کر کے اب جو زمین پر آیا اپنے باپ کو آواز دی، حر آگے بڑھا، دوڑ کر گیا، لیکن جب حر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ حر سے پہلے آقا حسین پہنچ چکے ہیں، حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا غلام کا سر زانو پہ کیوں؟ آپ ہٹیے، میں اپنے زانو پر اپنے بیٹے کا سر رکھوں گا۔ امام حسین نے کہا نہیں حر ایسا نہیں ہوتا، جوان بیٹے کا سر بوڑھا باپ اپنے زانو پہ نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، قاضی مولا محمد کو بلایا، اور بلانے کے بعد حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ حر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، نہیں حر جوان کی میت ہے نا تم نہ اٹھا پاؤ گے، جوان کی میت ہے نا تم نہ اٹھا پاؤ گے، جوان کی میت ہے نا تم نہ اٹھا پاؤ گے۔ حر کے بیٹے کا لاشا چلا گیا۔ اے آقا ابھی تھوڑی دیر کے بعد 18 برس کا علی اکبر حسین جیسا 57 برس کا بوڑھا اکیلے میت اٹھائے گا، نہ عباس ہوں گے نہ قاسم ہوں گے، نہ بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بأقت فاطمة وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو ہمارے جناب سید جگائے عنایت فرما، ہماری خدمت واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا۔ دنیا میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اور جس کی بنا پر ہم نے اپنی عزاداری کو محدود کیا ہے، حالات کی بنا پر پروردگار بیماری کو دور فرما تاکہ ہم عاشورہ اور اربعین ویسے کر سکے جیسے ہم ہر سال کیا کرتے ہیں۔
ہم عزاداری اسی طریقے سے کھلی فضا میں کر سکیں جیسے ہر سال کیا کرتے تھے۔ پروردگار نماز جو بھی عزاداری ہے جس طریقے کی قبول فرما۔ پروردگار جناب سید آپ کو سے راضی فرما، دنیا گزارتے امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔